آپ کی خدمت میں صرف اتنی درخواست ہے میری، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو تھوڑا وقت دیجیے گا. میں مختلف کانٹینٹ پہ ویڈیوز بناتا ہوں، وہ آپ جانتے ہی ہیں، بایوگرافی پہ بھی ہیں اور بھی ہیں، پوئٹری پہ بھی ہیں. تو میں یہ اسلامک ہسٹری کے حوالے سے بھی، تو یہ اس کے لیے اسٹڈی کے لیے بھی وقت درکار ہے اور ذرا دیکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت دیجیے گا. اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، یوں تو ہماری اسلامک ہسٹری بہت زرخیز ہے اور اس کی آبیاری میں بہت سے علماء کرام، مبلغین، اصحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین شامل ہیں. اور دوستو، الحمدللہ ہم اس پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. جو اسلامی تاریخ اور دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں صحابہ کرام نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. خلفاء راشدین نے بھی اسلام کی بہت خدمت کی اور اسے بہت پھیلایا، اور اس میں اور بہت معتبر بزرگان دین نے بھی اپنا کردار ادا کیا. یوں تو یہ سلسلہ 1400 سال پہلے سے جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری ہی رہے گا. جو اسلام پھیلتا گیا تب اسلام کے دشمنوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا. آج کے دور میں جیسے جیسے انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی منزلیں طے کی، تب بھی اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ اور تیزی سے جاری ہے. اور انشاءاللہ جاری ساری بھی رہے گا، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی اسلام سے کوئی متضاد چیز نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کو علیحدہ سمجھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو وہ کچھ اور رنگ سے دیکھتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی چونکہ اسلام سے متضاد نہیں ہے، اور دوستو آج کے اس موجودہ دور میں بھی دوسرے مذاہب کے لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں. موجودہ دور میں یا موجودہ صدی جو اس وقت چل رہی ہے، 2022 کے آخر کے ایام ہیں، تو اب بھی بہت سے علماء کرام اسلامی تاریخ اور اسلام کو پھیلانے میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈال رہے ہیں. اور بہت سے معتبر اور معزز علماء کرام میں سے ایک بڑا نام ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. دوستو، جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوسرے علوم کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام کو، اسلامی تاریخ کو سر فہرست لے آئے. دوسرے مذاہب کے جو تھے علوم یا سائنس ٹیکنالوجی، یہ برتر سمجھی جاتی تھی، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے، ان کا ایک مخصوص سٹائل ہے، ایک مخصوص انداز سے وہ لیکچر دیتے ہیں، تو ان کی اسی گفتگو میں اسلامی تاریخ کے ٹاپک کو یا اس تعلیم کو سر فہرست لے آئے. دوستو، آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے. اس طرح کی ان کی زندگی، تعلیم اور تربیت، ذہانت، ذاتی زندگی کے بارے میں بھی آپ سے کچھ باتیں ہوں گی، اور جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنی نہ ہو یا آپ اس سے
ناواقف ہوں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اپنے چینل زی کیو ٹی وی کے ساتھ زاہد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے. دوستو، آپ کی خدمت میں صرف اتنی درخواست ہے میری، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو تھوڑا وقت دیجیے گا. میں مختلف کانٹینٹ پہ ویڈیوز بناتا ہوں، وہ آپ جانتے ہی ہیں، بایوگرافی پہ بھی ہیں اور بھی ہیں، پوئٹری پہ بھی ہیں. تو میں یہ اسلامک ہسٹری کے حوالے سے بھی، تو یہ اس کے لیے اسٹڈی کے لیے بھی وقت درکار ہے اور ذرا دیکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت دیجیے گا. اور میری اس ویڈیو کو پلیز آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن حاصل ہو. تو اسی درخواست کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کا پورا نام ڈاکٹر عبد الکریم نائک ہے اور ان کے والد کا نام عبد الکریم نائک ہے. ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو انڈیا کے شہر بامبئی میں پیدا ہوئے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کشن چند چیلا رام کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا اور پھر ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کیا اور یونیورسٹی آف بامبئی سے انہوں نے MBBS کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے BLY چیریٹی ہاسپٹل سے ہاؤس جاب یا ڈاکٹری کی پریکٹس حاصل کی. دوستو، اس وقت تک کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ایک ڈاکٹر آنے والے وقت میں اسلام کا اتنا بڑا مبلغ بن جائے گا کہ وہ وضاقت اور لباس سے بھی دوسرے علماء اور دینی اسکالر سے بھی مختلف تھا. ان ایام میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہماری ہی طرح ایک عام مسلمان کی زندگی بسر کر رہا تھا اور 1987 میں مشہور مسلمان مبلغ احمد دیداک سے ہوئی. احمد دیداک سے متاثر ہو کر انہوں نے دینی اسلام اور دوسرے مذاہب کی ریسرچ اور تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط حافظے کی طاقت عطا کی جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور چند ہی برسوں میں انہوں نے اسلامی لیکچرز دینے شروع کر دیے. اور جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انگریزی زبان کا انتخاب کیا تاکہ باقی دنیا کے لوگ بھی ان کی بات صحیح طرح سمجھ سکیں، اور اسی وجہ سے بہت جلد ان کی آواز پوری دنیا کو سنائی دینے لگی. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک سائنسی معلومات پر مکمل طور پر عبور رکھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ اسلام اور قرآن کی تعلیم کو اور سائنس کی روشنی میں مکمل تفصیل سے بیان کرتے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی سب سے بڑی خوبی یا ذہنی صلاحیت کی انتہا، جو کوئی انسان اپنی خوبی اس کو نہیں گردان سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک خاص عطا ہے کہ وہ صرف کلام پاک کی آیات کو ذہن نشین نہیں کرتے بلکہ دوسرے مذاہب پر بھی انہیں مکمل دسترس حاصل ہے. ان کی مذہبی کتابیں جو دوسرے مذہبوں پر کے لوگوں پر اتری، ان میں تورات، زبور، انجیل اور بدھ مت کی کتابیں، ہندوازم کی کتابیں، گیتا، رامائن وغیرہ، اس طرح ان کے ذہن نشین ہے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک ریفرنس وہ کوڈ کرتے ہیں. بہت میرے لیے خاص طور پر بڑی حیرت کی بات ہے. جب بھی وہ کسی لیکچر یا مباحثے میں کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی کانٹروورشل بات سامنے آتی ہے تو وہ نہ صرف اس کلام پاک کی کوئی سورہ یا آیات کا حوالہ، نمبر اور پیج نمبر تک کا ریفرنس کوڈ کر دیتے ہیں.
صرف قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ایک ایک حوالہ ان کو یاد ہے، بلکہ ساری نصبی کتابوں کا ایک ایک حوالہ وہ ان کے ذہن نشین ہے، اور وہ اسے کوڈ کرتے ہیں مختلف بحث مباحثوں میں، اور انہی کے سامنے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے ہیں، اور اپنے باتوں اور ریفرنس سے انہیں اتنا متاثر کرتے ہیں، دوست زبردستی نہیں بلکہ علم کی قوت سے، اور وہ ان کی اس خوبی کو اور مذہب اسلام کو مانتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ سو دوستو، یہ ایک بڑا ٹاپک تھا مذہب کے حوالے سے، تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے۔ میں نے جو ان پہ ریسرچ کی ڈاکٹر ذاکر نائک پہ، وہ تھوڑی طویل ہے، تو اس لیے ایک یا دو حصے اور ہوں، تو اس پارٹ کا، اس حصے کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اسے دیکھیے گا ضرور۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کی میں درخواست نہیں کرتا، صرف آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اسے مکمل دیکھیے گا ضرور۔ آپ کا بہت شکریہ، خوش رہیں، اللہ حافظ۔